میرا کام جو ہے نا یہاں پر امپلیمنٹیشن کا ہے. جب تک آپ کی مائنڈ میکنگ نہیں نہ ہوتی، انسان کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے نا، وہ کسی چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر سکتا. تو اللہ مالک کا لفظ جو ہے نا، ہم اپنے یہ جو اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ میں نے جو سوچا اپنی زندگی میں کہ یہ جو ہمارے باس ہیں اور جو ہمارے گھر کے ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں، یا ہم جس کے لوگوں کو جو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں. کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے نا، وہ ایک مکافات عمل کا سلسلہ جو ہے نا، ایک حد تک دنیا میں بھی جاری رہتا ہے. صرف ساری کی ساری چیزیں آخرت میں نہیں ہوتی. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں میرے خیال سے کہ جن کو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مکافات کا جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جو بھی یہ بدلا وہ دنیا میں ہی ان کا پورا ہو کے آخرت میں وہ سرخرو ہو جائیں گے. تو جو دنیا کا مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہ رہا ہے نا، تو اس کا ظہور آخرت، ہم اس کا مکمل ظہور جو ہے نا وہ آخرت میں ہوگا. جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے اس آیت کی، اس کو میں سمرائز اگر کروں تو جو میرے پاس اللہ کی کتاب ہے اس میں سمرائز کس طرح سے ہوا ہے، بہت بہترین ہوا ہے. میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تو ہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا. اس بات کی ڈیپ جب آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا، یہ کوئی دنیاوی آقا نہیں ہے، کوئی دنیاوی مالک نہیں ہے جو عام بنے ہوئے ہوتے ہیں مالک. جیسے دنیا میں عارضی طور پر کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں نا، کہ میں نے اس کو نوکری سے نکال دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اللہ ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے، بہت آرام سے بتا رہا ہے. ابھی وہ رحمان اور رحیم ہے، مالک ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں. الحم شریف اس نے دی ہی ہمیں اس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. تو یہ اللہ ہے. جب اللہ انصاف کے دن کا حاکم، انصاف کے دن کا حاکم، ایک آیت نہیں ہے آخرت کے اوپر. انصاف کا دن کیسا ہوگا؟ جب ترازو کو تولنے والے یہ دکاندار نہیں ہوں گے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال تول رہے ہوں گے. وہ رب جو بہت رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اپنے لیے آپ رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے معاف بالکل کر دیں گے. لیکن جب دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی بھی ہوں گی نا، تو جب ان کا پلڑا تلے گا تو وہ کیا اللہ صرف آپ کے لیے رحمان اور رحیم ہے؟ صرف آپ کا رب ہے؟ نہیں، رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رب العالمین، میں پورے جہانوں کا رب ہوں. اگر ایک وہ بکری والا سین یاد ہے نا، کہ جس کے گائے کے یا بکری کا تھا کہ سینگ مارا تھا تو اس کو سینگ دیا جائے گا کہ وہ بھی ٹکر مارے. وہ حساب ہوگا. ادھر کوئی چیز اوپر نیچے نہیں ہوگی. یہ جب نامہ اعمال تلیں گے نا، جو وہ مجھے ہنسی آئی ہے وہ اسی بات پہ آئی ہے کہ جن کے پاس اعمال ہی نہیں ہے. تو ہم یہ جو مجھے ہنسی کی اس بات پہ آتی ہے کہ ہم یہ بھی امپلیمنٹ ایک آتا ہے جو امپلیمنٹیشن پہلے فادر نے کیا ہے، کس نے کیا کہ ہم جو اللہ بن جاتے ہیں، یہ تو بندہ جنت میں ہی جائے گا، یہ تو بندہ جہنمی ہے پکا. تو آپ کو پتہ ہے ایک بسم اللہ راہ میں جا رہا تھا بندہ. ایک واقعہ یہ کہ راہ میں جاتے ہوئے وہ بسم اللہ کا لکھا ہوا تھا، وہ کاغذ اٹھا کے اوپر، تو وہ پہاڑ کس کا ثواب ہے کس کا ثواب ہے. میں تو پورا گنہگار ہوں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. پتہ ہی وہ پتہ چلا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تمہارا ہے. تمہارا کہتا میرا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اس آخرت میں وہ کس کو کتنی جزا دے دیتا ہے؟ اس کا مالک ہے وہ رحمان اور رحیم کو اس میں نہ لے کے جائیں کہ آپ بخشے جائیں گے. وہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس کا بھی رب ہے. وہ کیا اس کے جو آپ نے ناانصافی کی ہے، کیا یہ دنیاوی معاملہ ہے کہ تم بہن بھائی کی جائیداد کھا گئے ہو، کسی کا ناحق مال کھا گئے ہو، تو وہ بس کھا لیا ختم. اس دن پتہ چلے گا کہ کیا کھایا تھا اور کیا ختم کیا تھا، اور جو وہ دینا پڑے گا وہ کیسا دینا ہوگا. یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. یہ صرف اتنا سا لفظ نہیں ہے یا مالک یوم الدین. تو آخرت کے دن میں جو تولنے والا، جو انصاف کرنے والا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہت پیار سے بتا رہا ہے. ابھی بہت بہت پیارا سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے محبت کرنے کے لیے. اس الحم شریف کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں جب آپ ڈوب جائیں گے نا، اس سے عشق ہو جائے گا نا جب اللہ تعالیٰ سے، یہ عشق کرنے کے لیے اللہ سے، یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے یہاں پہ، اللہ سے ہم نے عشق کرنا ہے. اور وہ عشق کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ بہت محبت میں چلے جاتے ہیں نا، پھر آپ کو اس بندے کے سے بچھڑنے کا ڈر لگ جاتا ہے. تو اس سے بچھڑنے کا خوف اور اس کا ڈر وہ ایک علیحدہ ہے. اور جب اس کا مرتبہ کیسا اعلیٰ ہو، اور اس نے آپ کو آخرت تک، اصلی زندگی تک، پورے قرآن میں بتا رہا ہے یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک پلک جھپکی تھی. قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا نا کہ بس اللہ تعالیٰ یہ بس 1 یا 2 دن رہے ہیں ہم، ایسا لگے گا. تو وہ کہ کل کی بات ہے، یا ہمیں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دو. قرآن پھر بار بار کہہ رہا ہے کہ 10 بار بھی دوبارہ بھیج دوں گا، یہ پھر وہی کریں گے جو پہلی دفعہ میں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ اچھا، یہ جو میں نے ابھی بات کی نا آخر میں بات کرتے ہوئے بیچ میں بھول گئی تھی، اس لیے میں نے میسیج آپ کو بھیج دیا. اس میں یہ تھا کہ جو ہم عام محبت کو لے لیتے ہیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم سم ٹائمس کیا کرتے ہیں کہ اس کا وہ رگڑا نکالتے ہیں نا کہ میں تو چاہے جو کچھ مرضی کر لوں نا، یہ بندہ جو ہے یہ میرے آگے کچھ بھی نہیں کرتا. میں اس کو برا بھلا بھی کہہ لوں، سم ٹائمس میں زیادتی بھی کر لوں، میں تو اس سے عشق کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت میں یوں کر رہا ہے. تو اس محبت کو حد سے تجاوز اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنی ہے. کیسے؟ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. ہم نے الحم شریف کو یہیں تک ہی رکھنا ہے ابھی.
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے نا ڈیمو دیا ہے صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یوم الدین ہے. ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ یوم الدین کیا ہے. یہ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یوم الدین کیا ہے. پھر اس کا درد بھی لاحق ہو جائے گا. ابھی جو ہم محبت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اس کو محبت کی میں چاہ رہی ہوں کہ محدود رہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈر بھی سناؤں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سے ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہم جب اس کی محبت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک ڈر سے اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جیسے کہ اس نے پہلے بتایا کہ وہ سب کا رب ہے، صرف تمہارا نہیں ہے. تو جب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی تو اللہ اس کو انصاف دے گا، صرف تمہارے ساتھ تمہیں بخش کے نہیں بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے؟ انصاف ہونے کے بعد جب ہم نامہ اعمال دھل جائیں گے، جب بٹوارا ہو جائے گا، پھر اس مالک کے اوپر ہے، پھر اس کی رحیم، پھر وہ بتائے گا کہ وہ کیسا ہے. تو لیکن اس بات کے اوپر ہم اپنے صحیح اور غلط بات کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا کہ صرف ہم نے رحمان و رحیم کر لیا کہ جو مرضی کلیہ لگ گیا ہے وقت دے گا. نہیں، آپ نے اپنا پورا حساب دینا ہے. اور وہ یوم الدین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جب آخرت کا دن آئے گا نا، تو جب لیکن سارے اختیارات جو بھی آج کے طور پر جو لوگوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. اور اس روز اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. بولو، یہ سب سے سوال ہوگا. یہ جو حق کھاتے ہیں مسلمان، جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے، یہ ان سے بھی ہوگا. یہ جو یہودی و نصارہ ہیں ان سے بھی ہوگا. یہ پورے عالم سب قیامت کے دن سب کی حالت لگی ہوگی. یہ سب سے سوال ہوگا. سب اپنی اپنی جگہ پہ اس ٹائم کھڑے ہو کے. یہ جو سمرائز میں نے کہا ہے نا کہ امپلیمنٹیشن ہے حضرت عمر کی جو ناصر جی نے شیئر کیا، آپ اس کی ڈیپ اس کو یہاں سے ملائیں اس کو، جو میں نے کہا تھا کہ یہی امپلیمنٹیشن ہے. تو جو وہ یوم الدین ہوگا، آپ اس کو ہر روز سونے سے پہلے ذرا اپنی زندگی میں اس کو سوچ لینا کہ جب اللہ پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو اللہ ہی جواب دے گا، اللہ الواحد القہار. کون سا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا وہاں کے لیے. اور یہاں کے لیے ہمیں کیا بتا رہا ہے، رحمان اور رحیم. وہاں کے لیے کیا بتا رہا ہے، قہار. صرف ایک غالب اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ اس دن کسی ہستی کو کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی. اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی. سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سورہ انفطار کی آیت کا ترجمہ میں نے بھی پڑھا ہے. یہ ہوگا روز جزا کا دن. یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے یوم الدین، وہ ہوگا جزا کا دن. تو یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو اس وقت بھی آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا یوم الدین. یہ تھوڑا سا ڈیمو اللہ تعالیٰ نے آگے دیا قیامت کا. قیامت کے نام سے صورت ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع کریں گے؟ نہیں، ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہیں اس کی پور تک درست کر دیں گے. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند پہ نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہگاہ نہیں. آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کریں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالک یوم الدین، اور یہاں جو میں نے پڑھا ہے آج تو تیرے پروردگار کی ہی طرف ہی قرارگاہ ہے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا تھا تھنک ڈیپر اینڈ تھنک ہارڈر. یہ بھی اس کا بھی مطلب یہی چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ مالک یہاں پر کون ہوگا. آج تو اللہ کی طرف ہی قرارگاہ ہے کہ جو اللہ کے پاس چلا جائے گا اللہ ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بتا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ کس کا مالک ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا جو بہت آرام سے کیا نا، آپ اس کو جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس چھوٹی سی چیز آ گئی ہے نا، جب آپ کو آگے پڑھیں گے تو پھر اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوم الدین کیا ہے. یوم الدین ہے جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. اس کی ڈیٹیل میں تب چاہوں گی جب یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موقع دیا اور اس سے کام لینے کی ہمت دی اور وقت دیا تو، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے. اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت پیارا سا لفظ مالک یوم الدین کیا، یہ آگے اس کی تھوڑی یہ بتا رہی ہوں. کچھ صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کا ترجمہ سن کے. پتہ ہے کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑا دینے والی تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام زندگی میں ہوگا. جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے
اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ تندور تیز آگ ہے۔ آپ اس کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا ڈیمو ہے آپ کو اس چیز کی طرف بتانے کے لیے کہ میں اس کو کیوں ایکسپلین چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ میں نے یہ سمجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے یوم الدین کو ایکسپلین نہیں کیا، جو قرآن نے ایکسپلین کیا ہے، جو قرآن بتاتا ہے۔ یہ کچھ 2-3 صورتیں میں نے صرف آپ کو بتائی ہیں، پورا قرآن کیا ہے، کس لیے اتارا گیا ہے، کیا ہے یوم الدین، کس لیے اتارا گیا ہے قرآن مجید، یوم الدین کے لیے قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ ہم سورہ رحمان کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کی لائف میں امپلیمنٹیشن بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یوم الدین کے لیے پڑھ رہے ہیں، آخری دن کے لیے، اس دن حساب ہونا ہے، وہ دن کیا ہے اس کو آپ سمجھے بنا۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اس کو سمجھے بنا، اس کی ڈیپتھ میں جائے بنا، اس کے بارے میں سوچے بنا، اس کی چیز کو، اس کی طاقت کو محسوس کیے بغیر نہ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا رب اتنا رحمان و رحیم ہے۔ اب سوچیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمد شریف کے بدلے میں کیا دے دیا ہے، اور یہ کیا ہے جو ہم فٹافٹ پڑھتے ہیں، کیا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اکرم دیکھ نستعین دین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں آپ سے بتا رہی ہوں، میں خود بھی پڑھ جاتی ہوں، جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہ یاد کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم نے کیسے پڑھا ہے۔ اور لیکن کیا ہے، جب زندگی میں ہم روز نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچہ ادھر ہو رہا ہے، ایک ادھر ہو رہا ہے، کسی کا کام رہ گیا، کچھ رہ گیا، پر ہم ایسے ہی رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے ذہنوں پر اس کی الہم کی ایسی چھاپ لگائے کہ ہم، چاہے ہمارے بچے رو رہے ہیں، چاہے ہمارے کام لٹک رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور جب ہم الحمد شریف پڑھنے لگے تو ہمیں یاد آئے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے دلوں میں اس تحفے کی، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، الحمد شریف ہمارے لیے تحفہ ہے۔ آپ اس کو تحفہ سمجھیں اور اس کو بہت بہت اللہ تعالیٰ کا پیار سمجھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کر رہے ہیں نا، ہم نے الحمد شریف سے اللہ تعالیٰ سے صرف محبت کرنی ہے، کیونکہ آگے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کیسا ہے اور ہم نے کس سے پیار کیا ہے، یہ وہ خود اپنے بارے میں قرآن میں بتائے گا۔ اور وہ پھر ہمیں ہوگا، ہم اس چیز کو تب تسلیم کریں گے کہ ہم نے کتنا بہترین چناؤ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے محبت کرنے والا چن کے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو ہم سے باتوں تک نہ محدود رہ جائیں اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کل سے میری جنگ چل رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، الحمد شریف کے اوپر ہی چل رہی تھی، مجھے لگا کہ میں بول ہی نہیں سکوں گی، لیکن پورا 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا ہے اور کس کے ساتھ میں جنگ کر رہی تھی، کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ کیوں میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ ثابت قدم رہنے کی جو ہے نا وہ جو دعا میں نے آپ کو کیا، میرے الفاظ ذہن سے نکل گئے، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ سے ہی آتی ہے۔ تو یہ پڑھ لینے سے، سمجھ لینے سے، لائف میں امپلیمنٹیشن، ہم اس پہ غور و فکر جتنی گہرائی میں جا کر کریں گے، جتنے اللہ سے محبت زیادہ کر لیں گے نا، اتنے ہی اللہ تو ہے ہی پیار کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا لے اور ہم سے پیار کر لے اور ہمیں اپنا لے، اس طرح اپنا لے کہ ہم یہ سمجھ جائیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ تو یہ ہم اللہ سے مانگ ہی سکتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ہم سمجھ کے بھی اگنور ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ جیسے کہ سورہ قیامت میں ہم پڑھیں گے، قیامت میں اس میں ڈیٹیل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کیا کرتا ہے، اور پھر اللہ آخرت میں کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی اور نیک اور آخرت میں جو ہمارے لیے جنت کا راستہ ہو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری اس کاوش کو اس طرح قبول کرے کہ اس کو قرآن کو ہماری زندگی بنا دے اور ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن ہم انہیں لوگوں میں شمار ہوں جن سے نہ حساب لیا جائے اور ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو، ہمارا کسی سے دینا لینا نہ ہو۔ ہمیں اپنی نیکیاں جو ہماری کمائی ہوئی ہے نا، وہ کسی کو دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ یہاں پہ دینا، وہ بھی 10-20 روپے جو نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر دینا بہت اور مشکل کام ہوگا۔ نیکی دینا بہت مشکل کام ہوگا، پیسے دینا بہت آسان ہے، لیکن نیکیاں دینا بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جنت بھی سامنے ہوگی اور جہنم بھی سامنے ہوگی۔ تو اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد۔